ایک غیر مسلم کے پوچھے گئے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ یہ سوال وجود خدا کے بارے میں ہے۔ میرا ایک ہندو دوست جب بت پرستش کر رہا تھا تو اس وقت ہمارا یہ مکالمہ شروع ہوا۔ اس نے بتایا کہ جس مورتی کی وہ پوجا کر رہا ہے وہ لکشمی کی ہے، جو اس کے نزدیک اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ بحیثیت مسلم یہ بات مجھے ناگوار پہنچی اور میں نے اس پر اس بات کا زور دیا کہ وہ میری طرح اللہ پر ایمان لے آئے اور بتوں سے مانگنا چھوڑ دے، جس کے جواب میں میرے دوست نے مجھے کہا کہ اگر میں اسے اللہ کے ہونے کا کوئی واضح ثبوت دوں تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس جہان میں موجود ہر ایک چیز اپنے خالق کے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ یہ تمام ثبوت بلا واسطہ ہیں، اگر میں اسے خالق کے ہونے کا کوئی بلا واسطہ ثبوت دوں تو وہ ایمان لے آئے گا، جس پر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ کیا اس کے پاس خدا کے ہونے کا کوئی بالواسطہ ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اس کے پاس خدا کے ہونے کا کوئی بالواسطہ ثبوت ہوتا تو وہ کب کا مسلمان ہو جاتا، لیکن کیونکہ اس کے پاس خدا کے ہونے کا کوئی بالواسطہ ثبوت نہیں، اس لیے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہے۔ اب مجھے اس معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ دیکھیے، ہر کسی کے سمجھنے کی صلاحیت اور ہر کسی کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کی ذہنیت الگ ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دوست کی صلاحیت اور ذہنیت کیا ہے، لیکن جو بیسک فارمولا ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ اگر خلقت ہے تو خالق بھی ہے، کیونکہ اگر ہم ہیں تو ہمیں بنانے والا بھی ہے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے اس قانون کو۔ سورہ بقرہ میں اللہ پوچھتا ہے کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اور اگر یہ تمہارا دوست کچھ علم رکھتا ہے تو صرف تبھی وہ اس دلیل کو سمجھ سکے گا، سچ میں اگر وہ علم رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور آخر میں اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ میں ہر شخص پہ زور دیتا ہوں کہ وہ سوچے کہ آخر وہ اس دنیا میں کیسے آیا۔ آج دنیا کے اندر تقریباً 600 کروڑ لوگ ہیں، اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں 6 سے 10,000 سال پہلے تو دنیا میں چند ہی لوگ ہوں گے، اور اگر ہم 50,000 سال پہلے دیکھیں تو شاید کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آخر ہم کہاں سے آئے؟ اگر یہ شخص کچھ علم رکھتا ہے، اسکول گیا اور وہاں پہ اس نے ایولیوشن تھیوری کے بارے میں کچھ پڑھا تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایولیوشن تھیوری صحیح ہے، صرف اسے راضی کرنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے۔ تو جو علم اس نے حاصل کیا اس کے مطابق امیبا سے ہی ہر چیز بنی، چلو مان لیتے ہیں، پر امیبا سے پہلے، یعنی امیبا کے پیدا ہونے سے پہلے تب کیا تھا؟ تو پھر اس کے علم کے مطابق تب دنیا ایک لاوا کا ابلتا ہوا سمندر تھا، ایک گول لاوا کا ابلتا ہوا سمندر۔ تو پھر اس میں امیبا کہاں سے پیدا ہوا؟ امیبا کیسے پیدا ہوا؟ اور کیا امیبا نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ پروٹوپلازم سے ریئیکٹ کر کے زندگی بنائے گا، اور امیبا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہاتھی بنے گا، بندر بنے گا؟ چلو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں عقل ہرگز ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ آخر امیبا نے کیسے فیصلہ کیا کہ وہ بندر بنے گا، وہ ہاتھی بنے گا، یا پھر وہ انسان بنے گا؟ امیبا کو یہ فیصلے کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اور امیبا کے پنپنے کے لیے تمام ذخائر کیسے پیدا ہوئے؟ آخر کسی نہ کسی جگہ پر تو امیبا کو پیدا کرنے والا ہوگا، امیبا کی پیدائش کو مثبت طریقے سے آگے بڑھانے والا ہوگا، اور وہی خدا ہے جس نے اس پہلی چیز کو پلان کیا۔
your teeth. ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ امیبا خود سے پیدا ہو گیا, لیکن امیبا نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ وہ کس چیز میں ڈھلے گا؟ امیبا کے پاس تو دماغ ہی نہیں تھا. کیا آپ مان سکتے ہیں کہ ایک بے عقل چیز یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس چیز میں ڈھلے گی؟ نہیں. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز کیسے ڈھلے گی, اور اس وقت عقل کی سوچ اور عقل یعنی دماغ صرف اللہ پاک تھا جس نے فیصلہ کیا کون سی چیز کس طرح کس چیز میں ڈھلے گی. آپ کسی علم رکھنے والے کے پاس جائیے, اس سے پوچھئے کہ ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے دانت, اس سب کا ایک دفاعی نظام ہے. کیا امیبا نے فیصلہ کیا کہ اس کا دفاعی نظام بنے گا؟ میں یہ تک نہیں مانتا کہ آپ مان سکتے ہیں کہ یہ بٹن خود سے بن گیا. نہیں, عقل کیجئے, بٹن کو بھی کوئی بنانے والا ہے. ہم جیسی جو انسان جسے آپ مشین کا درجہ دیتے ہیں, اس مشین کو بھی اس طرح دفاعی لحاظ سے بنانے کے لیے کوئی خالق ہے. اور ایک بے عقل چیز کیسے فیصلہ کر سکتی ہے وہ کسی چیز میں ڈھلے؟ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. یہ پن تک جو میں نے پکڑی ہوئی ہے اس کا کوئی خالق ہے, اسے کوئی بنانے والا ہے. ہمارے ہاتھ دیکھیے, ہمارے کان دیکھیے, ہمارے دانت دیکھیے, ہماری آنکھیں دیکھیے, ہمارا ہر ایک عضو دیکھیے. اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ فنکشنل ہو سکے, یہ کارگر ہو سکے, اور اسے کارگر بنانے والا ایک خدا ہے. آپ کا دوست جو ایک ہندو ہے وہ بچنا چاہتا ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا جو اس کے باوجود کرنا چاہتا ہے. ویسے اگر آپ کو ہندوازم اور اسلام کے مابین دیکھنا ہو تو آپ میری ڈی وی ڈی خریدیں جو ہندوازم اور اسلام کے مابین جو اختلافات ہیں انہیں واضح کریں. جزاک اللہ خیر. tape available from Hinduism to Islam. اور In other words, I'm آپ explaining لوگوں my کو people, سمجھنا ancestors چاہیے were Hindus, and how we became